ومن تأخر فيهم الشيخ الامام ابو محمد عبد القادر الجیلانی قال فی کتاب الغنیہ، یعنی جگہ جگہ ابن قیم ہوں یا حافظ ابن تیمیہ ہوں، وہ جگہ جگہ استشہاد کر رہے ہیں غنیہ سے۔ یارو اگر ابن القیم اس سے کوئی مسئلہ دکھائیں تو علماء کو دکھائیں تو وہ مسئلہ ٹھیک ہے، اور اگر حافظ ابن تیمیہ اس سے استشہاد کریں تو وہ مسئلہ ٹھیک ہے، تو اگر ہم بیچارے اسی غنیہ سے دکھائیں کہ نوافل رات کو شب برات کو پڑھ لینے چاہیے۔ اب میں اس کا نام اس لیے بار بار لے رہا ہوں کہ یہ ایک آسان سی بات ہو جو سب لوگوں کو پتہ ہے، ورنہ بہت باتیں جو میں انشاءاللہ آگے چل کر پڑھوں گا۔ غنیہ ان کی کتاب، اور ان لوگوں نے اس کو کہا۔ اب دوسرا، حافظ ابن قیم کا ایک مشہور قصیدہ ہے، اس کا نام ہے قصیدہ نونیہ۔ اس کے حوالے میں نے کئی بار آپ کو دیکھے، اور اس کے اندر جو اختلافی باتیں ہیں، جو غلط باتیں ہیں، ان کا رد لکھا تھا امام سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ یہ باتیں میں ویسے ہی درمیان سے کہہ دیتا ہوں، ان کا میرے مسئلے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، کہ اگر کوئی قصیدہ نونیہ پڑھے، اس کے اندر کوئی ایسی باتیں پائے تو اس کا دوسرا رخ بھی وہ دیکھ سکتا ہے جو امام سبکی نے دکھایا، اس لیے میں نے یہ بات کر دی۔ تو وہ کہتے ہیں قال شیخ العارفین فی وقت ہی عبد القادر الجیلانی، کتاب غنیہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں فالمرسلون جمیعہم مع قطبہم قد سرہو بالفوق للرحمن وحکی لنا اجماعہم شیخ الورا والدین عبد القادر جیلانی۔ کیا بات ہے، جب کام پڑ جائے نا تو کتنے کدے لقب دیے جاتے ہیں، اگر ہم کو لقب دے دیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ کیا ہوا، قطب العارفین۔ جب وہ مسئلہ ثابت کرنا تھا نا اپنا غنیہ سے، تو حافظ ابن تیمیہ ویسے لکھتے ہیں فتاویٰ کے اندر قطب شطب کوئی نہیں ہوتے، یہ تو سبائیوں کی اختراعی باتیں ہیں، یہ تو سبائی کرتے ہیں ایسا، وہاں وہ قطب نہیں۔ اور جب یہ بات آئی تو وہ کہتے ہیں قطب العارفین، اور یہ کہ اور جب ان کی بات آئی تو یہ سارے القاب ان کو دے رہے ہیں، اور وہ اس مسئلے کو اس سے ثابت کر رہے ہیں۔ وہ شیخ العارفین بھی ہیں، قطب العارفین بھی ہیں، اور شیخ الورا بھی ہیں، اور شیخ الدین بھی ہیں، اور ان کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ تو کتاب فتح